عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بھی کمال تھا، خبر گیری بڑی کرتے تھے اپنی رعایا کی۔ خادم کہتے ہیں جمعے والے دن بھی ان کا یہ طریقہ تھا، لوگوں سے ریٹ پوچھتے، ہاں بھائی فلاں چیز کس ریٹ میں بیچ رہے ہو، فلاں چیز کس ریٹ میں بیچ رہے ہو۔ کبھی مالی جاگتا رہے نا، کبھی نگران جاگتا رہے، کبھی استاد جاگتا رہے۔ دعا کرو کبھی حکمران جاگتے رہے۔ ٹھنڈے کمروں میں اے سی لگا کے سو جاتے ہیں تو پھر غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں رہتا۔ خود ساختہ قیمتیں ہم نے خود دیکھی، کہتے میرا مال ٹھیک ہے لہذا میرا چونکہ مال ٹھیک ہے لہذا میں 150 روپیہ مہنگا دیتا ہوں۔ کس قانون کے تحت، کس قاعدے ضابطے کے تحت؟ میں چونکہ دکان چھٹی والے دن بھی کھولتا ہوں لہذا میں تھوڑا مہنگا دیتا ہوں۔ کس قانون کے تحت؟ حضرت عثمان غنی امیر المومنین ہے، جمعے والا دن ہے، خدام کہتے ہیں وہ لوگوں سے بھاؤ پوچھتے ہیں، کس بھاؤ فلاں چیز بک رہی ہے، کس ریٹ پر بیچ رہے ہو۔ امیروں کو تو غرض نہیں ہوتی ریٹوں سے، انہوں نے کبھی اپنے نوکروں سے بقایا بھی نہیں پوچھا، ملازمین سے کہ کتنے کا آیا، بس ٹھیک ہے، انہوں نے کون سا ریٹ کرنا ہے۔ وہ تو میرے بھائی ریڑھی والے سے سارا پھل پوچھ کر جو آخر میں سستے والے پھل کو چن رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ریٹ پوچھ کر پھر جیب دیکھنی ہوتی کہ میری جیب میں کچھ ہے خریدنے کے لیے۔ پہلے ریٹ پوچھا، پھر جیب دیکھی، پھر دیکھا میں کیا لے سکتا ہوں۔ اور وہی ہوتے ہیں جنہیں دکاندار بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ کچھ لینا ہے تو لیں ورنہ میرا وقت ضائع نہ کر۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے ریٹ کو مینٹین رکھنا، چیزوں کا خیال کرنا۔ ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ سرکاری ریٹ اور ہوتا ہے اور بازار کا ریٹ اور ہوتا ہے، گورنمنٹ کے ریٹس اور ہوتے ہیں اور روٹین کے ریٹس اور ہوتے ہیں۔ اس سے غریب آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور انداز بھی بڑا انوکھا تھا اور بڑا زبردست تھا۔ ہمارے ہاں نا لوگ اپنی ذات کے لیے ہر چیز داؤں پہ لگا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بلوانیوں نے چاروں جانب سے حملہ کیا ہے نا تو ظاہر ہے حضرت عثمان غنی کے پاس فوج تھی، سب کچھ ہو سکتا تھا، محافظ تھے، پہرے دار تھے، نیزہ باز تھے، تیر انداز تھے۔ تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان سے نبڑ لیتے ہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے میرا سب سے زیادہ خیر خواہ وہ ہے جو اپنے تیر کو اور اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھے گا۔ میری وجہ سے تم کسی پر تیر نہیں چلاؤ گے، ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ یہ دنیا میں وہ واحد حکمران ہے جنہوں نے جان دے دی ہے لیکن امن و امان کو خراب نہیں ہونے دیا۔ فرمایا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے حضور کے شہر میں خون بہے، میری جان ہے نا، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وعدہ۔ ہم کیا کرتے ہیں، سارا خاندان تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن چونکہ مجھے شادی پہ نہیں بلایا لہذا میں کسی اور کو بھی جانے نہیں دوں گا، فلاں نے چونکہ مجھے عزت نہیں دی لہذا سارا گھر تباہ کرنا پڑے، خاندان تباہ کرنا پڑے، کر دینا ہے، کیونکہ ماں بدولت یعنی مجھے ہی کہہ دیا ہے۔ اتنی بڑی عظمتوں والے آدمی کو ٹھکرا دیا ہے، لوگوں نے توڑ دیا سارا کچھ لیکن اپنی انا کا بت نہیں توڑا۔ بڑی چیزیں ٹوٹ گئیں، اپنا انا کا بت نہیں توڑ سکے۔ او خدا کے بندو، انا کے بت توڑ دو، تم دیکھو گے بڑی چیزیں تمہیں بنتی سورتی دکھائی دیں گی۔ حضرت عثمان غنی کا کبھی ذکر کرو گے تو انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہوگا۔ میں تو کبھی حضرت عثمان غنی کے تذکرے پڑھتا جاتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر لوگ بخیلی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، امیر اور غریب اس طرح رہنا چاہتے ہیں کہ ہر امیر غریب کا خیال کرے، تو حضرت عثمان غنی کی سیرت کو عام کرو۔